آگے عنوان ہے شرک کی اقسام۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، تعریف میں پھر دہراتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا تھا توحید اسے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حق میں وحدہ لا شریک ماننا۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کا حق یعنی عبادت والا کسی مخلوق کو دینا، یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اب شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، نمبر 2 شرک فی الدعاء، نمبر 3 شرک فی التصرف، ہاں جی اس طرح کے چلتے جاؤ۔ نمبر 4 شرک فی العبادت۔ یہ بہت ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اگر یہ اللہ والا خاصہ کسی مخلوق میں مانے گا تو اس نے اللہ کی صفت کسی اور میں مانی، لہذا یہ شرک ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کسی اور کی کرے گا تو شرک ہے۔ غائبانہ پکار کسی اور کی کرے گا تو یہ شرک ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو قسمیں لکھی ہیں، پہلی قسم ہے شرک فی العلم۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ شرک فی العلم۔ ایک فائدہ سمجھو، 2 لفظ ہیں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے لفظ علم اور ایک ہے لفظ علم غیب۔ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ علم وہ ہوتا ہے جو اسباب سے حاصل ہو، اور علم غیب وہ ہوتا ہے جس تک کسی سبب کی رسائی ہی نہ ہو، ما فوق الاسباب ہے۔ علم وہ ہے جو اسباب سے حاصل ہوگا، کسی استاد سے، کسی کتاب سے، وحی سے، الہام سے، یہ سارے اسباب ہیں۔ جو سبب سے حاصل ہو وہ علم ہے، اور جو اسباب کے دائرے سے باہر ہو، اس تک اسباب کی رسائی ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں علم غیب۔ اب یہاں بالکل 2 چیزیں ہیں۔ جب ہم یہ عموماً دعویٰ یا عقیدہ بیان کرتے ہیں نبی اللہ کے پیارے ضرور لیکن غیب دان نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور لیکن غیب دان نہیں، تو لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں، یہ کہتے ہیں ولی کو علم نہیں۔ نہ میرے بھائی، ہم نے یہ بات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں نبی غیب دان نہیں، یعنی نبی کو علم غیب نہیں حاصل۔ ولی غیب دان نہیں، یعنی ولی کو علم غیب نہیں حاصل۔ علم کی ہم نے نہیں نفی کی، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے جو علم سارے ولیوں کو دیا، جو علم سارے نبیوں کو دیا، جو علم سارے فرشتوں کو دیا، اس سارے علم کو جمع کرو، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے۔ میرے نبی کے علم کے کیا کہنے، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اب اگر یہ خاصہ بندہ اللہ ہی میں مانتا ہے، وہ کہتا ہے نبیوں کو علم تو بڑا ہے لیکن علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا نام توحید ہے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت اللہ ہی میں مان رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی اور کو غیب دان جانے تو اسی کا نام شرک ہے، شرک فی العلم ہے۔ یہ بندہ مشرک کہلائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں مان لی ہے، اور اسی کا نام شرک ہے۔ آج کل تو باتیں آگے چلی گئیں، لوگ کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ اس حد تک کام چلا گیا ہے۔ اب پہلا آپ کے پاس عنوان لکھا ہے، ذرا دیکھو۔ یہ کچھ آیتیں ہیں، ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ قرآن دیکھو ذرا۔ نمبر 1 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قُلْ، اے میرا نبی اعلان کر، لا يعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، آسمانوں والے، والارض، اور زمینوں والے، لا يعلم، نہیں جانتے، من فی السماوات، آسمانوں والے، والارض، اور زمینوں والے نہیں جانتے، الغیبہ، غیب کو۔ اللہ کہتا ہے آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے،
آسمانوں والے کون؟ یعنی فرشتے. کون؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں. آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، والارض اور زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. انبیاء، اولیاء، پیر، فقیر، یہ سارے بھی غیب نہیں جانتے. جی پھر کون جانتا ہے؟ فرمایا الا اللہ، غیب جاننے والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ. یہ جو لوگ قبروں والوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ یہ بھی تو ہمیں سمجھانا. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ غیب دان ہیں، انہیں تمہارے حال کا پتہ ہونا تو دور کی بات ہے، جہان کے حال کا پتہ ہونا تو دور کی بات ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اپنے حال کا بھی نہیں پتا، انہیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. انہیں تو اپنے حال کا بھی نہیں پتا. وما یشعرون ایان یبعثون. اب یہ قرآن کی صریح نص ہے، واضح قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے. نمبر 2، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں کیا چیزیں؟ مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں. غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں. لا یعلمها، نہیں جانتا کوئی غیب کو، الا ہو، مگر صرف اللہ ہی. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے. آگے اللہ نے ذرا تفصیل کی، اللہ تیرے علم کا کیا حال ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ کہتے ہو میرا بندہ آ ذرا میرا علم دیکھ تو صحیح نا، کیا علم ہے اللہ تیرا؟ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، خشکی میں جو کچھ بھی ہے، ذرہ ذرہ، ہر چیز کو جاننے والا میں اکیلا اللہ ہوں. والبحر، دریاؤں میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا میں اکیلا اللہ ہوں. آگے وما تسقط من ورقة الا يعلمها. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں، جتنے پودے ہیں، ایک وقت پوری دنیا کے اندر طوفان آئے، ہوا آئے اور پوری دنیا کے درختوں سے پتے جڑنا شروع ہو جائیں، میں اللہ جانتا ہوں کون سا پتا کب گر رہا ہے، کس طرح گر رہا ہے، درخت سے گر کر زمین تک پہنچنے میں وہ کتنی دفعہ کروٹیں بدل رہا ہے. یہ سب کچھ میں اللہ ہی جانتا ہوں. معلوم ہوا اللہ کا علم ایسا علم ہے جس کی نہ ابتدا ہے، جس کی نہ انتہا ہے. وہ ایسا علم ہے جس کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے. ایسا علم ہے جو لا محدود علم ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے. اللہ کا علم حد سے پاک ہے اور مخلوق کا علم وہ حد کے اندر ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی میں چل رہے تھے نا جی. امام راضی نے بات لکھی ہے، اب ایک نبی ہے سیکھنے آیا ہے دوسرے نبی سے، جا رہے ہیں کشتی میں، ایک پرندہ آیا اور کشتی کے کنارے بیٹھ گیا اور اس پرندے نے دریا کے اندر یوں چونچ ماری اور اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے لیا. خضر علیہ السلام ایک دم موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ یہ پرندہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا، آپ بتائیں کیوں آیا ہے.
فرمایا یہ پرندہ اس لیے آیا ہے کہ تجھے اور مجھے ایک بات سمجھائے کہ تو اللہ کا نبی ہے، پڑھنے آیا ہے میرے پاس اور میں تجھے پڑھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ پرندہ اللہ نے بھیجا ہے، پرندے نے دریا کے اندر چونچ ماری ہے، تھوڑا سا پانی لیا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے اس کو اللہ نے بھیجا کہ انہیں سمجھا کہ تم دونوں میرے نبی ہو، تمہیں میں اللہ نے بڑا علم دیا ہے، لیکن تمہارا علم میں اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جس طرح دریا کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ ہے۔ یہ میرے اللہ کا علم ہے جی۔ اس لیے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ جو موجود ہو زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لیکن سب کچھ اللہ کے علم اور لوح محفوظ میں موجود ہے، اس کے علم سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ نمبر 3، اللہ اکبر، ایک بندہ تھا نام اس کا تھا حارث، وہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور اس نے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کیے اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں قیامت کب آئے گی؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو قحط ہے، بارشیں بند ہیں، آپ بتائیں بارش کب ہوگی؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو میری بیوی حاملہ ہے، بچائیں کہ اس کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتائیں کہ کل کیا ہوگا؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے یہ تو پتا ہے میں کہاں پیدا ہوا، لیکن یہ نہیں پتا مجھے موت کہاں آئے گی۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری موت کہاں آئے گی۔ اس بندے نے نبی علیہ السلام سے کتنے سوال کیے؟ 5 سوال کیے۔ بتاؤ قیامت کب آئے گی، بتاؤ بارش کب ہوگی، مجھے یہ بتاؤ کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کو بچہ ہوگا بچی ہوگی وغیرہ، ان کا حال، ان کا کیا کیفیت ہوگی۔ نمبر 4، مجھے یہ بتاؤ ذرا میں کل کیا کروں گا۔ نمبر 5، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے موت کہاں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ آج کا کوئی پیر ہوتا فوراً شروع ہو جاتا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تاکہ اس کے دل میں میرا شان اور زیادہ ہو جائے، لیکن یہ تو سچوں کا امام ہے، آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کو ہر وقت اللہ کی شان کی فکر لگی رہتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ جواب دے گا، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا میرے نبی اس کو یہ مسئلہ سمجھا کہ جن 5 چیزوں کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے، ان 5 کا علم وہ علم غیب ہے، ان 5 کا علم وہ علم غیب ہے جس کا پتہ اسباب سے کوئی نہیں لگا سکتا، اور جب غیب دان صرف اللہ ہے تو ان 5 باتوں کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اشکال دوسرا بھی دور ہو گیا۔ آیت کے اندر 5 چیزیں ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا مطلب کہ صرف یہ 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا؟ جواب قطعاً نہیں، بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آیت کے اندر صرف 5 کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ سوال کرنے والے نے سوال کتنی چیزوں کا کیا تھا؟ 5 چیزوں کا، اس لیے 5 چیزیں آیت کے اندر ذکر کی گئیں۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس علم ہے قیامت کا، قیامت کب آئے گی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث جبرائیل ہے، ایک دن جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آئے اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے سامنے، اور کچھ سوال کیے، نبی علیہ السلام جواب دیتے گئے۔ مقصد تھا جبرائیل سوال کرے گا، نبی علیہ السلام جواب دیں گے، اور صحابہ کو دین کی باتوں کا پتہ چلے گا۔ ان سوالات میں فرشتوں اور نوریوں کے سردار جبرائیل امین نے نبیوں کے سردار امام الانبیاء علیہ السلام سے ایک سوال کیا اور کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ سچے نبی نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے آنے والے مہمان،
जिस तरह तुझे नहीं पता क़यामत कब आएगी, इस तरह मुझे भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। इस बात को अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जिब्रील नूरियों का इमाम है और आमना का लाल बशरों का इमाम है, नबियों का इमाम है। जब ये दोनों क़यामत का इल्म नहीं जानते, मालूम हुआ कि जमी मा कान और जमी मा यकून का इल्म ये सिर्फ और सिर्फ किसका खासा है? अल्लाह का खासा है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब होगी इसके हाल को भी वही जानता है। इश्काल है, मौसमियात वाले तो बता देते हैं, आजकल तो हर बंदे का मोबाइल है, तो समझो एक है इल्म और एक है इम्कान। ये इम्कान बता सकते हैं, कभी कभी ये बताते हैं बारिश होगी, जोर की धूप होती है, कभी बताते हैं कि धूप होगी बारिश होती है। 2-3 साल पहले तो बात चल पड़ी थी जी आइंदा 5 साल के लिए बारिशें कोई नहीं होंगी। और आजकल हमारा ईमान भी तो इसी पे बना हुआ है, सारे लोग परेशान हो गए, अच्छा 5 साल के लिए बारिशें नहीं होंगी। अल्लाह पाक ने कुछ दिनों बाद बारिशें अता कर दी। यह है इम्कान, अंदाजा। और मैं जो बात कर रहा हूं बारिश कब होगी वो इल्म की बात है, और बारिश कब होगी, कितनी होगी, उसके कतरात कितने होंगे, उसके फायदे क्या होंगे, नुकसानात क्या होंगे, इन सारी बातों को जानने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह है। व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम, और वही जानता है मादा के रहम में क्या है, मादा के रहम में क्या है वही जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। हाँ जी, फिर इसका आएगा, आजकल तो अल्ट्रासाउंड है, जान लेते हैं मादा के रहम में क्या है। जवाब कि ये सबब का इस्तेमाल है, सबब का इस्तेमाल करके अंदाजा लगा लेते हैं, और वो भी सिर्फ इतना कि बच्चा है या बच्ची, आगे उसकी तकदीर क्या होगी, उसकी किस्मत क्या होगी, कल वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सारी की सारी उसकी तकदीर और उसके हालात को जानना तो सिर्फ अल्लाह ही की शान है और कोई नहीं जानता। इसीलिए इमरा इमरान ने नजर मानी थी, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी, अल्लाह मैं तेरे घर के लिए नजर मान रही हूं, मुझे जो तू बेटा देगा उसको मैं तेरे घर बैतुल मक़दस का खादिम बनाऊंगी। अल्लाह की वलिया थी और खुद हामिला थी, आल इमरान में है अल्लाह की वलिया, है भी खुद हमल वाली, और सोच रही है कि बेटा पैदा होगा, लेकिन बेटी पैदा होगी तो कहती है रब्बे इन्नी वज़अतुहा उनसा, अल्लाह मैं तो समझ रही थी कि बेटा होगा, ये तो बेटी हो गई। वलिया को अपने पेट के अंदर बेटा है या बेटी इस बात का इल्म न हो सका। मालूम हुआ कि यअलमु मा फिल अरहाम, रहम में क्या कुछ है उसको अल्लाह ही जानता है। आगे जी, व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, नहीं जानता कोई जी, नहीं जानता कोई नफ्स, माज़ा तक्सिबु गदा, क्या करेगा कल। अल्लाह अकबर, कल क्या होगा इस बात को जानने वाली जात भी सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कल क्या होगा। सुबहान अल्लाह। अगर आइंदा के हालात, कल तो बड़ी दूर की चीज है, शाम क्या होगा कोई नहीं जानता, घंटे बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, अगले 1 मिनट बाद क्या होगा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। 1-2 मिसालें दे देता हूं। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता होता कि दरख्त को इस्तेमाल करूंगा तो जन्नत से जमीन पे उतार दिया जाऊंगा, आदम अलैहिस्सलाम अगर अगले हालात को जानते होते तो उस दरख्त को कभी भी इस्तेमाल न करते। और आगे चलो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सवाल ही तो किया था, कैफ़ युही हादिहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह इस शहर को तू दोबारा कैसे आबाद करेगा। अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम को पता होता कि ये सवाल इतना महंगा पड़ेगा कि अल्लाह 100 साल के लिए मौत दे देगा, अगर उज़ैर अलैहिस्सलाम को पता होता कि ये सवाल मुझे 100 साल के लिए मौत की वादियों में ले जाएगा, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम कभी भी ये सवाल न करते। मालूम हुआ कल क्या होने वाला है, इसको जानने वाली जात सिर्फ किसकी है जी? अल्लाह की है। अल्लाह अकबर। बाज लोग चले जाते हैं आमलों के पास, आमिल लोग कहते हैं, चले जाते हैं जी हाथ दिखाने के लिए, तकदीर हमें बताओ जी, हमारी किस्मत बताओ, बेटे होंगे या नहीं, शादी होगी या नहीं,
مال ملے گا یا نہیں, کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا. حدیث سناتا ہوں تمہیں میں, حدیث نبی علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافن او کاہنن, جو کسی نجومی اور کاہن کے پاس گیا اور اس نجومی اور کاہن نے اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کو ایک غیب کی خبر دی کہ تیرا بیٹا ہوگا, تجھے مال ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, فصدقہ, اور اس بندے نے آگے سے صرف اتنا کہا کہ حضرت جی آپ سچ کہہ رہے ہیں, صرف اتنا, صدقہ. نبی علیہ السلام کی بات سنو, آپ فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد, اس ظالم نے مجھ پر نازل ہونے والے سارے قرآن کا انکار کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے. اس لیے خیال کرو ذرا, کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتا, نبی کو نہیں پتا, ولی کو نہیں پتا, تو پھر اس غیر عامل کو کیا پتا ہوگا, اسے اس چیز کی کیا خبر. اس لیے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض, کون سی جگہ اس پہ موت آئے گی, یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک فقیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا, اور وہاں اسی مجلس میں سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے موت والا فرشتہ حضرت اسرائیل آ گیا انسانی شکل میں, ملاقات کر کے چلا گیا. تو یہ جو بندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے قریب لگا, پوچھا حضرت یہ کون بندہ تھا جو ابھی آیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ موت والا فرشتہ تھا. حضرت یہ تو مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا, اس لیے آپ مہربانی کریں مجھے اٹھا کے ہواؤں کو حکم دیں, آپ کے ماتحت کی اللہ نے ہوائیں, مجھے ہوائیں اٹھا کے وہ دور کسی ملک میں پہنچا دیں. اب وہ فرشتہ کیوں گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ آج تو نے اس بندے کی جان فلاں ملک میں نکالنی ہے, اور وہ دیکھ کے حیران تھا یہ تو بیٹھا ہوا یہاں ہے اور میں نے اس کی روح تو قبض وہ دور اس ملک میں کرنی ہے, تو یہ کدھر پہنچے گا؟ فرشتے نے کہا چلو آج یہ بھی رنگ دیکھ لیتے ہیں. فرشتے نے اپنی پرواز شروع کی, اس جذبے سے اس کو پہنچانا اللہ کا کام ہے. ادھر سے فرشتہ پہنچا, ادھر سے ہواؤں نے اسے پہنچایا, دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ موت کس جگہ آئے گی. اللہ ہم سب کو اچھی حالت میں اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. آگے جی, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ, بے شک اللہ ہی علیم, علم والا بھی ہے, خبیر, خبر رکھنے والا بھی ہے. نمبر 4 جی, اچھا جی نمبر 4 5 یہ چھوڑ دیں, آیتیں آگے آ جائیں, وقت تنگ ہے. پھر آگے عنوان ہے فرشتے غیب نہیں جانتے. عنوان ہے فرشتے غیب نہیں جانتے. فرشتے بھی غیب دان نہیں, ان کو بھی غیب کا علم نہیں. واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ڈیرے پہ بیٹھے تھے, پریشان تھے کہ کئی دنوں سے کوئی مہمان نہیں آیا. اس فکر میں تھے کہ کوئی مہمان اللہ بھیج دے, کیونکہ نبی بڑے مہمان نواز ہوتے تھے. بس انتظار میں دیکھا مہمان آ گئے, انہوں نے آ کے سلام کیا, حضرت نے سلام کا جواب دیا, آ کے وہ بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے, گھر گئے, حضرت سارہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہا جلدی کر مہمان آ گئے, کوئی کھانے کا بندوبست ہو. جو وہاں بچھڑا تھا اسے فوراً تیار کیا, تیار کر کے اسے بھونا اور بھون کے لا کے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. اب کھانا جو مہمانوں کے سامنے رکھا تو فلما رأى أيديهم لا تصل إليه, دیکھا کہ مہمان تو کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے, وہ ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ, کیوں نہیں کھاتے؟ فرشتوں کے دل میں بھی بات آئی کہ آج خلیل سے ملاقات ہوئی ہے تو خلیل سے ذرا گپ شپ تو لگائیں.
فرشتوں نے کہا لا ناکل الا بثمن، ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں کھاتے، تو کچھ قیمت ہم سے لے گا تو ہم تب کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل نے کہا ٹھیک ہے میں قیمت لوں گا۔ کیا قیمت لے گا؟ فرمایا تذکرون اسم اللہ فی اولہ، ابتدا کے اندر بھی اللہ کا نام لو، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو پھر کہو الحمدللہ، بس یہی کھانے کی قیمت ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال کر رہے ہو؟ فرشتے بولے، ایک دوسرے کو کہنے لگے واقعی یہ بندہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس بندے کو اللہ اپنا خلیل بنائے، واقعی اس کا حقدار ہے۔ قیمت بھی عجیب لی نا جی، کہ بسم اللہ شروع میں کہو، الحمدللہ آخر میں کہو۔ اس کی گہرائی میں تو ذرا اترو نا، مطلب کیا ہے؟ نبی کو مال سے مطلب نہیں، دولت سے مطلب نہیں، نبی کو اللہ کے نام سے مطلب ہے، نبی کو اللہ کے نام سے مطلب ہے۔ اللہ کا نام سنوں گا لذت آئے گی، بس یہی میرے کھانے کی قیمت ہے۔ بہرحال کھانا انہوں نے نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان، لمبا واقعہ ہے، زبردست پریشان۔ انہوں نے کہا قالوا لا تخف، کہنے لگے ابراہیم ڈر نہیں۔ اب پھر ہمارا دوست ادھر آ گیا، کہتا ہے دیکھو نا فرشتے غیب دان ہیں نا، انہیں کیسے پتا چلا کہ ابراہیم ڈر رہا ہے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ ابراہیم ڈر رہا ہے؟ حالانکہ اس کا تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے خوف اور ڈر کے اثرات اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ڈر کو معلوم کرنا غیب دان ہونے کی دلیل ہے، پھر تو ساری غیب دان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورۃ الحجر میں ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ انا منکم وجلون، کون ہو تم بھائی بتاؤ، مجھے تم سے ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ آپ نے خود فرمایا مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تب وہ بولے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم کھانا نہیں کھا رہے، تو پریشان ہو رہا ہے، پریشان تو اس لیے ہو رہا ہے کہ تو ہمیں انسان سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، نوری ہیں، اور نوری کھانا نہیں کھایا کرتے۔ جو کھانا کھائے وہ بشر ہوتا ہے یا جن ہوتا ہے۔ نبیوں کے بارے میں جن ہونے کا قول تو کیا کسی نے نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اب کھانا وہ کھاتے ہیں، نوری نہیں ہو سکتے، جن کوئی مانتا نہیں، کھانا وہ کھاتے ہیں، نوری ہو نہیں سکتے۔ معلوم ہوا کہ سارے نبی بشر تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سارے نبی بشر تھے اور آدم علیہ السلام کی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن بھی اس پہ بڑا چلا ہے، لیکن یہ بالکل سادی سے ایک بات ذکر کر کے آگے نکلتا ہوں اس پہ۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں یا میری مائیں بہنیں میری آواز جو سن رہی ہیں، ہم سب کا سب سے پہلا دادا جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ معلوم ہو کہ ہمارا دادا حضرت آدم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب نبیوں کا دادا کون ہے؟ نبی کس کی اولاد سے آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا اور نبیوں کا دادا ایک ہے۔ جب دادا ایک ہے تو نسل ایک چلے گی حضرت آدم کی۔ اب اگر نبی نوری ہیں تو ہم سب بھی نوری ہیں، کیونکہ دادا ایک ہے۔ اگر نبی نوری ہیں تو ہم سب بھی نوری، اور نورے کھانا نہیں کھاتے، لہذا اس پارٹی کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ نوری دکانوں میں کاروبار، دکانیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نوریوں کے بنگلے، مارکیٹیں، زمینیں، جائیدادیں نہیں ہوتی، ہمارے حوالے کر دیں۔ کیونکہ اگر آدم کی اولاد سے نبی ہیں، وہ نوری ہیں، تو یہ بھی نوری ہیں۔ لیکن نوری ہوں گے بڑے عجیب۔ لیکن اگر نبی بھی آدم کی اولاد سے، ہم بھی آدم کی اولاد سے، ہم بشر، تو ماننا پڑے گا سارے نبی بھی بشر تھے۔ لیکن بشر بشر میں فرق ہوتا ہے۔ میں بھی بشر، میرا استاذ بھی بشر، لیکن میں اپنے استاذ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں سے شاگرد کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے استاد کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہاں جی، نبی کی شان کے کیا کہنے؟ یہ کہتے ہیں جی جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں انما انا بشر مثلکم،
نبی ہم جیسے بشر ہیں تو کہتے ہیں دیکھو بادشاہ، یہ کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسا بشر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، سارے بعد کے ولی پیر فقیر مل جائیں تو کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابی مل جائیں ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، ابو بکر صدیق جیسے ولیوں سے دنیا بھر دی جائے کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے نبی مل جائیں تو میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہے بشر لیکن شان اتنا بلند ہے بشر۔ بہرحال انہوں نے کھانا کوئی نہیں کھایا، حالانکہ اوپر سے کیا تھے، وہ بھی بشر تھے۔ یہ بھی کہتا ہے نا، اوپر لبادہ بشری اندر سے ہے نور، اوپر لبادہ بشری اندر سے ہے نور۔ بھائی اوپر لبادہ بشری ہو اندر سے نور ہو تو بندہ کھانا نہیں کھاتا، کھانا وہی کھاتا ہے جو اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر ہو۔ بہرحال اب آ جاؤ جو مسئلہ ذکر کر رہا ہوں کہ فرشتے غیب نہیں جانتے، اس میں تینوں آ گئے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، بی بی سارہ اللہ کی ولیہ، اور فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق۔ ابراہیم علیہ السلام بھی غیب دان نہیں، اگر غیب دان ہوتے تو کھانا کبھی بھی تیار نہ کرواتے، کھانا لا کے ان کے سامنے نہ رکھتے، ان کے سامنے رکھ کے ان کے نہ کھانے کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہ ہوتے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا، معلوم ہوا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے۔ بی بی سارہ اللہ کی ولیہ ہے، ابراہیم علیہ السلام گئے جلدی کھانا تیار کر، وہ کھانا پکا رہی ہے، چیزیں کاٹ رہی ہے، کھانے گوشت کو بھون رہی ہے۔ اگر ولیہ غیب دان ہوتی تو گوشت کبھی تیار نہ کرتی، بتا دیتی ابراہیم تو انہیں انسان سمجھ رہا ہے، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، فرشتے کھانا نہیں کھائیں گے۔ نمبر 3، وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام جو اٹھ کے گئے اپنے گھر اندر کھانا تیار کر رہے ہیں، اگر ان فرشتوں کو غیب کا علم ہوتا، انہیں پتہ چل جاتا کہ ابراہیم گھر میں ہمارے لیے کھانا تیار کروا رہا ہے، وہ کھانا ضائع ہو جائے گا، فوراً اٹھ کے منع کرتے، لیکن انہیں بھی اس بات کا علم نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ ایک بات اور بھی آ گئی، ابھی پیچھے پڑا ہے نا، کل کے حال کو جاننے والا کون، اور میں نے کہا تھا گھنٹے منٹ کے بعد کے حال کو بھی صرف کون جانتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی اور یہ ولیہ غیب دان ہوتے، ان کو اگلے حال کا پہلے سے پتا ہوتا، کھانا لے کے جائیں گے وہ کوئی نہ کھائیں گے، اس لیے یہ دونوں کھانا کبھی تیار ہی نہ کرتے۔ معلوم ہوا فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے۔ آ جاؤ جی، نمبر 1 آگے، نمبر 1 تو رہ گیا، میں نمبر 2 بیان کر دیا، نمبر 1 کو بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا آدم کو خلیفہ بنانے کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے سوچ کی کہ شاید انسان فساد کرے گا، انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی، انہوں نے دیکھا جنات یہ گڑبڑ کر رہے ہیں تو شاید انسان بھی گڑبڑ کرے گا۔ بہرحال فرشتوں نے یہ گمان کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا اور آدم کا آپس میں مقابلہ کرا دیتے ہیں، اور کوئی چیزیں پیش کی گئی، نام بتاؤ، ان سے پوچھا گیا، ان کو ان چیزوں کے نام نہ آئے، آدم سے پوچھا گیا، آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اس وقت فرشتوں نے اعلان کیا اور کہنے لگے، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں غیب میں ہی جانتا ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، معلوم ہوا کہ فرشتے غیب دان نہیں ہیں۔ پھر سوال ہے، آدم علیہ السلام نے تو بتا دیے، تو کیا آدم علیہ السلام غیب دان ہے؟ جواب،
آدم علیہ السلام غیب دان نہیں۔ اچھا پھر کیا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیے تھے اور فرشتوں کو نہ بتائے؟ یہ تو ناانصافی ہے، ایک کو بندہ پرچہ سارا بتا دے دوسرے کو نہ بتائے۔ آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے اور ان کو نہیں بتائے۔ جواب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائے بھی نہیں۔ پھر انسان کے اندر اللہ نے اس استعداد ہی ایسی رکھی ہے کہ اس استعداد کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام آ گئے، نہ اللہ نے بتائے اور نہ یہ بات غیب کی تھی، لیکن فرشتے نہ بتا سکے، معلوم ہوا کہ فرشتے غیب دان نہیں ہیں۔ آگے آ جاؤ جی۔ دوسرا عنوان ہے جنات غیب نہیں جانتے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جنات ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے موکلین ہیں، اور پھر کئی تو باقاعدہ بیچتے بھی ہیں۔ خیال کرو یہ نرا جھوٹ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو تابع کیا تھا، وگرنہ جنات اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اور جی ہم نے جن کو بوتل میں بند کر دیا ہے، عجیب بات ہے۔ خیر، میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا تم یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کہتا ہے جی جب تک ہم بوتل میں بند کرنے کی کہانی نہ کریں تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا، لہذا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں ہم نے بوتل میں بند کر دیا ہے، کبھی ہم کہتے ہیں ہم نے آگ لگا دی ہے، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ جنات بھی غیب دان نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس موکل ہے لہذا میں ہر چیز کا پتہ لگا دیتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ خیال کرو نرا جھوٹ ہے، جنات کو علم نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر شروع کی، اور جنات چونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے تھے، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پہ لگا دیا۔ کئی مستری بن گئے، کئی مزدور بن گئے، اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ادھر مسجد تعمیر ہوتی جا رہی ہے، ادھر سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ یوں گھر سے نکل رہے تھے، دیکھے ایک بندہ گھر کی دہلیز کے اندر کھڑا ہے، غصے ہوئے، تو کیوں گھر کے اندر کھڑا ہے میرے؟ اس نے کہا غصے مت ہوں، میں موت والا فرشتہ ہوں۔ اچھا کیوں آیا ہے؟ آپ کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ حضرت نے کہا میرا وقت پوری ہونے والا ہے تو مسجد کا کیا بنے گا؟ تو یقیناً اس نے جواب دیا ہوگا اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اس کا گھر جانے۔ سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے ہمارے بزرگ بھی۔ میرے استاذ ہیں استاذ مفتی محمد صاحب حفظہ اللہ ورعا، ان کے والد تھے شیخ القرآن حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی، سب کے دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے خطبات ہیں میرے پاس، تو بار بار اس میں ہر جمعے پہ یہ کہہ رہے ہیں لوگو اگر چندے نہ دو تو خیر ہے، مدرسہ چلے نہ چلے کوئی پرواہ نہیں، مسجد خوبصورت بنے نہ بنے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ عبد الغنی سے یہ نہیں پوچھے گا مسجد خوبصورت بنائی تھی یا نہیں، مدرسہ چلایا تھا یا نہیں، اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میری توحید کا مسئلہ لوگوں کو سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا۔ اس لیے مسئلہ سنو، اگر مسئلہ سنو، باقی مجھے تم سے کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا طرز تھا۔ نبی کہا کرتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، لوگوں ہم جو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کے بدلے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر ہمیں ہمارا اللہ دے گا، اور اللہ جسے دے اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، آپ پہنچ گئے وہاں اپنے محراب میں، کھڑے ہو گئے، اللہ کی قدرت تھی، فرشتے نے روح کھینچ لی، موت آ گئی، ایک کافی عرصہ آپ کھڑے رہے، فرشتے مسجد تعمیر کر، اللہ اکبر، جنات مسجد تعمیر کرتے رہے۔ سوچ رہے تھے پہلے تو یہ کبھی کبھی باہر آ جاتا تھا، اب کتنے دن ہو گئے باہر ہی نہیں آ رہا، ڈرے بھی ہوئے ہیں کہ اب جو آئے گا تو اب خیر نہیں ہے، اب اگر کام پورا نہ ہوا تو سلیمان ہمیں نہیں چھوڑے گا علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، دیمک آیا اور دیمک نے آ کر سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے دیمک کو نبی کے پاؤں کے قریب نہیں جانے دیا،
ہاں مسلمانوں کا عقیدہ یاد رکھو، قیامت کی صبح تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک جسم اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ رہیں گے جس طرح ان کو قبروں میں رکھا گیا تھا. ان کو کوئی چیز نہیں چھیڑ سکتی، وہ محفوظ رہیں گے. لاٹھی جب کھائی گئی، لاٹھی یوں ہوئی، سلیمان علیہ السلام گر گئے. گر گیا اللہ کا پیغمبر، سبحان اللہ. کیونکہ روح اندر موجود، روح نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اعلی علیین میں. اب انہوں نے کہا یار بڑا عرصہ گزر گیا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح. جو ان میں سے ان کا بڑا ہوگا کوئی ان کا، وہ آیا ڈر ڈر کے، یوں جو اندر دیکھا نا تو سلیمان علیہ السلام تو یوں پڑے ہوئے. تو پھر اس نے پیچھے پلٹ کے آواز لگائی، ہم ویسی عرصوں سے ڈر رہے تھے، اس پہ تو موت آ گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. لوگو تم کہتے ہو جن غیب جانتے ہیں، اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ وہ ذلیل تو نہ ہوتے، کام میں لگے تو نہ رہتے. انہیں پتہ چل جاتا کہ اندر نبی زندہ نہیں بلکہ نبی پہ موت آ گئی ہے. لیکن جنوں کو جب اندر کے حال کا پتہ نہ چلا، معلوم ہوا کہ جن غیب دان نہیں، غیب دان صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آیت دیکھو جی. فلما قضینا علیہ الموت، جب فیصلہ کب کیا ہم نے اپنے نبی سلیمان پہ موت کا، ما دلہم علی موتہ، نہ خبر دی اس کی موت کی، اللہ دابۃ الارض، مگر دیمک نے، تاکل من ساتہ، کھاتا تھا وہ اس کی لاٹھی کو، فلما خرا، پس جب میرا نبی سلیمان گر گیا، تبینت الجنوں، تب پتہ چلا جنوں کو کس پہ تو موت آ گئی ہے. اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ اگر ہم جانتے ہوتے غیب تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اتنا عرصہ ہم اس عذاب میں نہ رہتے. اگلی آیت ہے سورہ جن کی، انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. انا لا ندری، بے شک ہم نہیں جانتے. وہ خود کہہ رہے ہیں جنات، ہم نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ نے اس کے ذریعے خیر کا ارادہ کیا ہے، قرآن نازل کر کے شر کا ارادہ کیا ہے. آگے جی، انبیاء علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے. جملہ یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں. میں یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نبی اللہ کے پیارے ہیں، ولی اللہ کے پیارے ہیں، لیکن پیارا ہونا اور بات ہے، شریک ہونا اور بات ہے. پیارے ہونے میں جھگڑا نہیں ہے، نبیوں ولیوں کے ادب احترام تعظیم میں اختلاف نہیں ہے. جس کے دل میں نبی ولی کے متعلق بے ادبی ہو وہ تو مسلمان نہیں رہ سکتا. لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. آ جاؤ ذرا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. دن قیامت کا ہوگا، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سارے رسولوں کو. سارے رسول جمع ہوں گے، پھر اللہ ایک سوال کرے گا، ماذا اجبتم ای ماذا عملوا بعدکم. نبیو بتاؤ تو صحیح، جب تم موت کا جام پی کے دنیا کو چھوڑ کے آ گئے تو تمہارے بعد تمہاری امتوں نے کیا کیا. ماذا عملوا بعدکم، تمہارے بعد تمہاری امتوں نے کیا کیا. سبحان اللہ. سارے نبی کیا جواب دیں گے؟ قالو، سارے کے سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں اس بات کا علم کوئی نہیں، اللہ ہمیں اس بات کا پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہیں. کیونکہ جب ہم پہ موت آ گئی ہم نے دنیا کے جہان کو چھوڑ دیا اور ہم برزخ میں آ گئے. ہمارا جہان اور تھا، ان کا جہان
اور تھا ہمیں اس جہان کی خبر نہیں، انہیں ہمارے جہان کی خبر نہیں، دونوں جہانوں کے حالات جاننے والا تو ہی تو ہے، اس لیے انکا انت علام الغیوب، اللہ تو ہی تو غیب جاننے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جاگ رہے ایک مسئلہ آگے آیت کے اندر، مسئلہ ہے عرض اعمال کا۔ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ عرض، ہاں لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے عمل نبی علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے عمل ہمارے بزرگوں پہ پیش ہوتے ہیں۔ خیال کرو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رافضیوں سے چلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے اماموں پہ پیش ہوتے ہیں، وہاں سے یہ عقیدہ چلا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر اعمال نبیوں پہ پیش ہوتے امتیوں کے تو نبی کبھی بھی یوں نہ کہتے کہ لا علم لنا، نبی کہتے ہیں اللہ ہمیں علم کوئی نہیں، اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے جب اللہ پوچھے گا تو میں وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی نے دیا ہے، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ اللہ جب تک میں موجود تھا مجھے پتا تھا کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، لیکن اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی اس کے بعد تو ہی جانتا ہے کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا، اللہ مجھے کوئی نہیں پتا۔ اس لیے آ جاؤ ذرا، سبحان اللہ۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ میں پھر نہیں کہوں گا، ابھی میں بیان کر کے آ گیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل اور پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں ہیں۔ اگر غیب دان ہوتے تو کبھی بھی کھانا تیار نہ کرواتے، کبھی بھی کھانا لا کے ان کے سامنے نہ رکھتے، ان کے سامنے رکھا انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی پریشان نہ ہوتے۔ آگے دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، روایتیں مختلف ہیں، مختصر بات کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مریدوں میں سے، حضرت کیا آپ سے زیادہ علم والا کوئی بندہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا لا، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں بندہ۔ یہ بات اگرچہ نفس الامر میں ٹھیک تھی کیونکہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن قاعدہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بات تو نفس الامر میں ٹھیک تھی لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ نبی سے جب علم کا سوال ہوا تو نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے علم والی شان تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، اس کے پاس ایک مخصوص علم ہے، آپ اس کے پاس علم سیکھنے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوری بستر اٹھا لیا اور ساتھ اپنے ایک شاگرد کو بھی کر لیا، شاگرد کو لے کے چل پڑے۔ اللہ نے نشانی بتائی تھی کہ ایک مچھلی ساتھ اٹھا لو، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگائے گی ادھر ہی آپ کی اس بندے سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال چلتے گئے ایک مقام پہ حضرت لیٹ گئے، سو گئے تھک کے، اور ساتھ جو مرید تھا وہ جاگ رہا تھا۔ اتنے وہ مچھلی زندہ ہوئی، اس نے چھلانگ لگائی، وہاں ایک سرنگ بن گئی۔ جب حضرت اٹھے بیدار ہوئے تو اس شاگرد کو یاد ہی نہیں رہی بات، دونوں چل پڑے پھر۔ اور جب آگے گئے نا، بھوک لگی تو حضرت نے فرمایا ناشتہ لے آ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو اب یاد آیا ہے، مچھلی تو پیچھے زندہ ہو گئی تھی، مچھلی تو پیچھے زندہ ہو گئی تھی۔ اللہ کیسے سمجھا رہا ہے، نبی میرا پیارا ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں۔ غیب دان ہوتا تو اسے مچھلی ساتھ لے جانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، غیب دان ہوتا تو مچھلی ادھر زندہ ہو گئی ہے، نبی ادھر پہنچ گیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے قدموں کے نشان دیکھتے 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 واپس آئے، اس جگہ پہ پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں آیا ہوں آپ کے پاس داخلہ لینا ہے، پڑھنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام مان ہی نہیں رہے، نہیں جی کوئی ایسی چیز نہیں۔ آپ نے خیر زور کیا، قرآن نے لمبا واقعہ ذکر کیا۔ خضر علیہ السلام آخر تیار ہو گئے لیکن ایک شرط لگا دی۔ شرط یہ لگائی کہ میں جو کام بھی کروں تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں خود تجھے بتا دوں گا بات کے اندر کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے، لیکن جب میں کام کروں تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
صبح ہوئی، سفر شروع ہو گیا، دریا درمیان میں آیا، ایک کشتی والوں نے دونوں کو سوار کر لیا، خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، احترام کیا، ادب کیا، حضرت جی آئیں بیٹھیں، کشتی چل پڑی، دریا کے درمیان کشتی پہنچی، نئی کشتی تھی، خضر علیہ السلام نے ایک تختہ پکڑ کے یوں کھینچا اور تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہے، فرمایا کیا کیا آپ نے؟ ایک تو ان بندوں نے ہم کو بٹھایا ہے، عزت کی ہے، اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی کا تختہ نکال دیا ہے، کیا آپ ہم سب کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مہربانی کر اس دفعہ معاف کر، پھر نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑے، آگے گئے دریا سے اس طرف گئے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش، فرمایا قتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ انک لن تستطیع معی صبرا؟ نے کہا حضرت خیر ہے، ٹھیک ہے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں۔ پھر میں نے سوال کیا تو پھر ہماری جدائی ہو جائے گی۔ آگے گئے، ایک جگہ پر ایک بستی میں پہنچے، استطعما اہلھا، قرآن کہتا ہے دونوں نبیوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں نبیوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا نبیوں نے، وہ بھی اتنے سخی تھے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا بھی کوئی نہ ملا نبیوں کو۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گارا تیار کر، گارا تیار کروایا، خود مستری بن گئے، موسیٰ علیہ السلام پتھر دے رہے ہیں، گارا دے رہے ہیں، دیوار تعمیر ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت اگر آپ چاہتے تو اس مزدوری کے بدلے میں آپ کھانا ہی ان سے لے لیتے، کھانا تو کھا لیتے، بھوک سے برا حال ہے۔ تو حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں دو جملے سمجھو، پہلا جملہ کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش کیوں نہ رہ سکے؟ جواب، نبی کے سامنے جب ایسا کام ہو جو نبی کی شریعت سے ٹکرا رہا ہو تو نبی کبھی بھی خاموش نہیں رہتا۔ ہاں عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الساکت عن الحق شیطان اخرس، ایک جگہ حق کے خلاف بات ہو رہی ہو اور وہاں مسلمان چپ کر کے بیٹھے تو میرے نبی نے فرمایا یہ گونگا شیطان ہے۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ گونگا شیطان، شیطان اخرس۔ اس لیے اب پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کشتی کا تختہ اس لیے نکالا، دوسری طرف ایک ظالم جابر بادشاہ تھا اور وہ نئی تختیاں غصب کر لیتا تھا۔ بچے کو اس لیے مارا کہ یہ بد عمل تھا، اللہ ایک نیک بچہ ان کو دے دے گا۔ دیوار اس لیے تعمیر کی کہ اس کے نیچے یتیم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ان کا خزانہ تھا، اگر گر جاتی تو خزانہ لوگ اٹھا لیتے، بچوں کا مال ضائع ہو جاتا۔ اور قرآن کہتا ہے کان ابوہما صالحا، وہ جو یتیم بچے تھے ان کا باپ نیک بندہ تھا اور باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ ان بچوں کے رزق کی بھی حفاظت کر رہا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب دان ہوتے تو پہلے سے ان تینوں حقیقتوں کا ان کو کیا ہوتا؟ پتہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی غیب دان نہیں، اور قرآن مجید نے یہ بات یہاں پر سمجھا دی۔ آگے جی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ ہدہد پرندہ ہے چھوٹا سا، اس نے کوئی ایسے بول بولے، اللہ کو اس کے توحید والے بول اتنے پسند آئے کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ توحید والے بول اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ خیر، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، دیکھا تو ہدہد موجود کوئی نہیں، اپنی جگہ پہ موجود کوئی نہیں،
آپ نے کہا کیا وجہ ہے؟ یہ ہدہد ادھر موجود ہے لیکن کسی اوٹ کے پیچھے ہے، پردے کے پیچھے ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا آج وہ ہے ہی غیر حاضر؟ پتہ چلا جی وہ تو غیر حاضر ہے، آئی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو آنے دو، یا تو میں سے آج ذبح کروں گا یا اسے میں اور کوئی سزا دوں گا۔ ہاں اگر غیر حاضر ہونے کی کوئی اس نے صحیح وجہ بیان کر دی تو پھر میں اس کے چھوڑ بھی دوں گا۔ قرآن کہتا ہے فمکث غیر بعید، تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ ہدہد اڑتا 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 آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ہدہد آ کر بیٹھ گیا اور آتے ہی اس ہدہد نے ایک جملہ بولا، سبحان اللہ، عجیب جملہ۔ کیا کہتا ہے؟ فقالا، پس کہا اس نے، احطت بما لم تحط به، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، احطت، میں ہدہد پرندے کو ایک ایسی بات کا پتہ چل گیا ہے، لم تحط به، جس بات کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ ہدہد کا انداز تو دیکھو نا، احطت بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات، ایسی مملکت، ایسی ریاست کا پتہ چلا ہے جس کی حکمرانی ایک عورت بلقیس کر رہی ہے۔ یسجدون للشمس، اور وہ لوگ سورج کے مالک خدا کو چھوڑ کر سورج کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک ایسی ریاست اور اس ریاست کے لوگوں کے شرک کا پتہ چل گیا ہے، لم تحط به، جس کا آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا یہ دوست ہوتا تو فوراً ہدہد پہ کیا لگانے شروع کر دیتا؟ فتوے لگانے شروع کرتا، دیکھو جی یہ نبی کو کہہ رہا ہے، تجھے نہیں پتا اور مجھے پتا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی بات تو نہیں، جس علاقے میں ہدہد گیا اس علاقے میں نبی گیا کوئی نہیں، اس لیے ہدہد کو تو پتا ہے، نبی کو پتا کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیارے ضرور، نبی ضرور، اللہ کے مقرب ضرور، لیکن سب کچھ جاننے والے نہیں۔ سب کچھ جاننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آگے جی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ کا نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام، نکلا کہاں؟ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کسی سفر کے لیے نکل گیا۔ سواری بھی ہے، گدا پاس ہے، کھانا بھی پاس ہے، سبحان اللہ، کھانا بھی پاس ہے، پانی بھی پاس ہے۔ اللہ کا نبی چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کی نظر ایک بستی پہ پڑی کہ جو بستی بالکل تباہ و برباد شدہ تھی، اس کی چھتیں بالکل نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان پہ یہ جملہ آیا، کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کی بربادی کے بعد اللہ اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، ادھر ہی اللہ نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کتنے سال کے لیے موت دے دی؟ اور یہ بات ہم کل پڑھ چکے ہیں، موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی فرد بشر، خواہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ پیر ہو، خواہ فقیر ہو، خواہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ موت سے پاک نہیں۔ موت سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال گزر گئے، ثم بعث، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ جب موت دی تو روح نکال لی، اور جب زندہ کیا تو روح دوبارہ ڈال دی۔ ثم بعث، اور قیامت کو بھی یوم البعث اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن دوبارہ مردوں میں کیا ڈالی جائے گی؟ روح ڈالی جائے گی، کیونکہ موت کے وقت جو روح نکلتی ہے، قیامت سے پہلے دوبارہ وہ روح لوٹ کے اس بدن میں نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا،
वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजल मुसम्मा। अल्लाह कहता है जिस बंदे पे मैं मौत का फैसला करूं और मौत के वक़्त जब मैं अल्लाह रूह को निकाल लेता हूं, फयुमसिकु अल्लती, मैं अल्लाह उस मौत वाली रूह को अपने पास रोक लेता हूं, उसको दोबारा बदन की तरफ जाने नहीं देता। अल्लाह ने तो रूह को अपने पास रोक लिया है, लेकिन अब ये हमारे दोस्त हैं, कहते हैं ना जी, कोई कहता है जुमेरात को आ जाती है, आके घर की छत पे बैठ जाती है, देखती है कोई हलवा, कोई खीर, कोई चावल, कोई शिरीनी, कुछ ना कुछ हुआ है या नहीं हुआ। लोग कहते हैं जुमेरात को रूहें आती हैं, और कुछ कहते हैं ना जी, कब्र में मुर्दे को रखो तो उधर रूह आ जाती है, उठ के बैठ जाता है। निरा झूठ है ये, कि कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए कि मामला बरज़ख का है। और सवाल जवाब का ये सारा सिलसिला रूह से होता है, जिधर रूह चली गई। उसके बाद अल्लाह कादिर है रूह को भी सवाब दे, बदन को भी सवाब दे, रूह को भी अजाब दे, गुनहगार है, बदन को भी अजाब दे, लेकिन क़यामत से पहले रूह लौट कर बदन के अंदर नहीं आ सकती। अब एक सवाल है, चलो बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन जरूरी है, और आज के जमाने का मशहूर सवाल है, ओ जी रूह नहीं आती तो फिर सवाल जवाब कैसे होगा, अजाब सवाब कैसे होगा? तूने देना है या अल्लाह ने देना है? तूने देना है तो फिर कैसे वाला सवाल बनता है, लेकिन अगर अल्लाह ने देना है तो कैसे वाला सवाल, वो हर चीज पर कादिर है। इसलिए बात को समझो, क़यामत से पहले रूह बदन में नहीं आती, और अगर कोई रिवायत पेश करे तो बिल्कुल कुरान के खिलाफ है। अपनी जगह उसकी हकीकत मौजूद है कि उसकी कितनी हैसियत है, लेकिन ये सवाल मुअतज़िला किया करते थे। ये सवाल कौन किया करते थे? मुअतज़िला। लोग तो हमें कहते हैं ना मुअतज़िला, क्योंकि हमारा गुनाह है कि हम कुरान की बात करते हैं। मुअतज़िला ने अल्लाह के दीदार का इनकार किया। वो कहते थे अल्लाह का कोई दीदार नहीं। क्यों जी? कहते थे अल्लाह जिस्म से पाक, जगह से पाक है, तो दीदार कैसे होगा? ये भी कहते हैं ना सवाल जवाब, और वो भी कहते हैं दीदार कैसे होगा। इसी तरह मुअतज़िला ने वज़न आमाल का इनकार किया और कहा ये जो वजन होने की बात है, वल वज़्न यौमइज़िन हक, इसका मतलब ये नहीं है कि आमाल का वजन होगा। क्यों? वो कहते हैं आमाल की जिस्म ही नहीं, नमाज का वजन कैसे होगा, रोजे का कैसे होगा, हज का कैसे होगा, ज़कात का कैसे होगा, लिहाजा वो कहते हैं अमाल का कोई वजन नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं अमाल का वजन कैसे होगा। इसलिए ख्याल करो, हमने उनको जवाब दिया कि अकल माने ना माने, कुरान कहता है कि वजन हक है, हम कहते हैं वजन हक है। अकल माने ना माने, कुरान कहता है कि अल्लाह का दीदार होगा, हम कहते हैं अल्लाह का दीदार होगा। कोई माने ना माने, कुरान कहता है रूह भी लौट के नहीं आएगी, कुरान कहता है अजाब सवाब भी हक, हदीस कहती है सवाल जवाब भी हक। हम कुरान को भी मानते हैं कि रूह नहीं आएगी, और हदीस को भी मानते हैं कि सवाल जवाब हक है। होगा कैसे? कौन जाने? अल्लाह जाने, सीधी सी बात है। बाकी तफसील इसकी अपनी जगह हो सकती है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने रूह निकाली, मौत आ गई, रूह डाली, जिंदा हो गए, उठ के बैठ गए। अब अल्लाह ने सवाल किया, सवाल अल्लाह कर रहा है, जवाब नबी दे रहा है, हमें कुरान सुना रहा है। इससे तकड़ी कोई दलील हो सकती है? सुम्मा बासा, फिर उठा दिया, जिंदा कर दिया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को। काला कम लबिस्ता, फरमाया अल्लाह ने मेरे नबी कितना अरसा रहा, कितना अरसा मौत की वादियों में गुजार के आ रहा है। काला लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, नबी कहते अल्लाह एक दिन गुजरा होगा, औ बाज़ यौम, या एक दिन से भी थोड़ा वक्त गुजरा होगा। हालांकि गुजर कितने गए थे? कितने दे?
اور نبی کہتا ہے ایک دن یا آدھا دن. معلوم ہوا کہ نبی غیب دان ہے. نبی غیب دان نہیں ہے. قرآن نے واضح کر دی یہ بات. اللہ کی رحمت ہے ہمارے اکابرین پر. اساتذہ یہ بات سنایا کرتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا چلتا ہے موت کے بعد مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے, زندے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, سفارشیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اب اس کا حل تو تب ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی واپس آیا ہو تو وہ ہمیں بتائے. مکے مدینے کے حال وہ بتا سکتا ہے جو مکے مدینے سے ہو کے آیا ہو. تو فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن نے ایسا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ موت کی وادیوں سے چکر لگا کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا. وہ کہہ رہا ہے کہ مرنے والے کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور حضرت عزیر علیہ السلام ہے. آگے آ جاؤ جی, وقت بھی دیکھنا جی. انبیاء غیب دان نہیں, یہ عنوان چل رہا ہے. اچھا جی, اس واقعے کو چھوڑیں, اس کو میں آگے ذکر کروں گا. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. اختصاراً لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے, بے ریش لڑکوں کی, خوبصورت لڑکوں کی شکل کے اندر. آپ کی قوم بد کردار تھی, بد عمل تھی, وہ ان کے پیچھے چڑھ گئی. لوط علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے. اچھا, لوط علیہ السلام انتہا درجے کے کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے. اور فرمایا ھذا یوم نصیب, آج کا دن تو بڑا مشکل دن ہے. مہمانوں کی عزت کی حفاظت کیسے کروں گا؟ ہم اپنے مہمانوں کی عزت پہ جان دیتے ہیں تو نبی کو اپنے مہمانوں کی عزت کی کتنی فکر ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو کیا ہیں؟ فرشتے ہیں. اگر غیب دان ہوتے حضرت لوط علیہ السلام تو کبھی بھی حضرت لوط علیہ السلام اس بات پہ پریشان نہ ہوتے. آگے عنوان ہے, اچھا جی, واقعہ یوسف علیہ السلام. میں صرف اس کو اجمالاً ذکر کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں غور کرو, بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ان میں سے ہے کہ نبی غیب دان نہیں. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام غیب دان ہوتے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو کبھی روانہ ہی نہ کرتے. اگر غیب دان ہوتے تو 3 میل کے فاصلے پر کنویں کے اندر یوسف پڑا ہے, وہاں سے جا کے اٹھا کے لے آتے. اگر غیب دان ہوتے 40 سال کم و بیش حضرت یعقوب علیہ السلام کو رو رو کر اپنی بینائی ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیارا ضرور ہے, نبی ضرور ہے, عزت اور شان والا ضرور ہے, لیکن غیب دان نہیں. غیب دان ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی. آگے عنوان ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن غیب دان نہیں. اس پہ آیتیں ہم دیکھیں گے. پھر ہے مسئلہ شرک فی الدعاء کا, کہ پکار کے مسئلے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. بس یہ 2 مسئلے انشاءاللہ نماز کے بعد ان کو دیکھیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.